اس کے بعد قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ انسان کا جو ابتدائی دنیا کے اندر پیدائش کا عمل ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کی اہمیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، اس کی جو ایک اہمیت ہے کہ جو اس کی سب سے زیادہ مقدس مخلوق تھی ملائکہ کی، اس سے سجدہ کرایا گیا۔ اور ایک مقابل قوت قرآن ذکر کر رہا ہے، اس کا قرآن بار بار تعارف کراتا ہے ابلیس کا کہ انسان کو اپنے دشمن سے آگہی ہونی بہت ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے دشمن کو نہیں جانتا یا دشمن کے طریقہ واردات کو نہیں جانتا تو وہ دھوکہ بھی کھائے گا، نقصان بھی اٹھائے گا۔ اس انسان کی عظمت کا سب سے پہلا جو منکر ہے وہ ابلیس ہے۔ اس نے پہلے دن سے انکار کر دیا کہ میں اس انسان کی عظمت ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی دانست میں اس نے ایک فلسفہ بھی بنایا کہ میری تخلیق آگ سے ہے، مٹی سے یہ پیدا ہوا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ اس طرح اس نے اپنی ایک سوچ برتری کی، تکبر کی پیش کی، اور اسی بنیاد پر وہ عظمت انسان کا منکر۔ اور اس کے بعد پھر اس نے باقاعدہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بنیاد پر راندہ درگاہ کیا، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، تو اب اس موقع پر بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس غلطی پر ندامت کرتا، معذرت کرتا، معافی مانگتا، اس نے جو چیز اللہ سے مانگی وہ یہ مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے، مجھے ایک طویل مہلت دی جائے جب تک یہ دنیا موجود ہے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور اس نے پھر کہا کہ میں اس مہلت کا یہ فائدہ اٹھاؤں گا کہ میں نے اب اس انسان اور اس کی اولاد کو دنیا کے اندر مستقل طور پر نیچا دکھانا، میں نے اس کو کسی بھی ایسی جگہ پہ نہیں جانے دینا جس سے اس کے اندر ترقی پیدا ہو، اس کی عظمت ہو۔ تو اول دن سے گویا کہ انسان کی ترقی کا، اس کی عظمت کا اور اس کے آگے بڑھنے کا، اس کے عروج کا ابلیس اور پھر جو بھی اس کی ذریت ہے، جو بھی اس کی جماعت ہے، وہ منکر ہیں۔ اب اس کا جو طریقہ واردات ہے قرآن حکیم نے جو یہاں پر ذکر کیا، وہ ہے انسانی دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنا، سوچیں منتشر کر دینا، سوچ کو غلط راستے پہ ڈال دینا، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو اس نے یہی کیا کہ انسان کی جو سوچ ہے اس کو خلط ملط کر دو، اس کی ڈائریکشن غلط کر دو، اس کی ترجیحات میں خرابی پیدا کر دو، غیر اہم چیز کو اہم کر دو اس کی نظر میں، اور اہم چیز کو اس کی نظر میں بے وقت کر دو، تاکہ وہ صحیح فیصلہ ہی نہ کر سکے۔ تو سب سے پہلا کام تو اس کا یہ ہے کہ انسانی ذہنوں کے اندر خیالات پیدا کرنا، تذبذب کے، شک کے، اور پھر انسانوں کے درمیان ایک دوسرے سے جھگڑے کے، تنازع کے، لوگوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کے، یہ پورا کا پورا ایک وسوسے کا نظام ہے جو شیطان بنیادی طور پر جو انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ خیالات کو منتشر کیا جائے۔ دوسرا اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کوئی بھی غلط کام کر کے اس کی بڑی خوبصورت قسم کی توجیہ کرے گا، یعنی انسانوں کو غلط راستے پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے کسی برائی کو خوبصورت شکل میں پیش کرے، تبھی ظاہر ہے کہ ایک آدمی دھوکہ کھائے گا۔ اگر وہ برائی کو برائی کی شکل میں بیان کرے تو ظاہر انسان کو اللہ نے اتنی عقل تو دی ہے۔ جیسے یہاں پر قرآن ذکر کرتا ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو کہ دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ یہ جو آپ کو اللہ نے منع کیا ہے اس درخت کے قریب نہ جائیں،
یہ در حقیقت اس لیے منع کیا ہے کہ ابھی آپ میں صلاحیت نہیں، لیکن یہ درخت ہے بڑے کام کا، اس کے استعمال کے بعد آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یا آپ فرشتے بن جائیں گے، اور کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ آپ کی یہاں کی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اب اس نے گویا کہ ایک وہ حکم جس سے اللہ نے منع کیا ہوا تھا، اس ممانعت کا اس نے ایک ایسی توجیہ کی، ایک ایسا بیان بنایا کہ جس سے اس نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا۔ تو یہ بھی قرآن نے اس کا طریقہ واردات بتا دیا کہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی غلط کاریوں کو، غلط بیان کو بہت خوبصورت طریقے سے پیش کرے گا، اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کرے گا، اور یوں گویا کہ اگلے آدمی کو وہ قائل کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پھر جھوٹی قسم بھی کھائے گا، وقاسمہما، بڑی قسم کھا کے اس نے کہا کہ میں تو تمہارا بہت ہی خیر خواہ ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے خیر خواہی میں، بھلائی میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بھی گویا کہ اس کے طریقہ واردات کا حصہ ہے کہ غلط بیانی پہ باقاعدہ پھر قسم بھی کھائی جائے، اور پھر اس نے باقاعدہ یہ سارا پلان کر کے جو بنیادی اس کا مقصد تھا فریب دینا، دھوکہ دینا۔ تو دھوکہ دہی، فریب دہی یہ شیطانی جماعت کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے کہ لوگوں کو سبز باغ دکھاؤ، جھوٹ بولو، غلط بیانی کرو، تاکہ اگلے آدمی کو دھوکہ دے کر ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہے کہ اس انسان کو کی جو ایک حیثیت ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کو مٹا دو۔ چنانچہ جیسے یہاں پر آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب ہوئے تو اس کے نتیجے میں جو ان کا جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا، پھر انہوں نے حیا کی وجہ سے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ تو اس کا گویا کہ شیطان کا کام بھی یہ کہ ایک انسان کو بے وقت کیا جائے، کیونکہ انسان کا جو لباس ہے اس کے لیے ایک وقار کا سبب بنتا ہے۔ اسی وجہ سے گویا کہ وہ باقی جانداروں سے ممتاز ہے کہ باقی جاندار دنیا کے اندر اسی حالت میں جس میں پیدا ہو اسی طرح پھرتے ہیں، ان کے اندر وہ حس نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپاتا ہے، یہی اس کا وقار ہے۔ اسی وجہ سے کسی شخص کی بھی آپ لباس کو اتارتے ہیں تو وہ اس کو اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، تذلیل محسوس کرتا ہے، اسی وجہ سے کہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس لباس سے مجھے ایک وقار اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سارے کام قرآن حکیم نے یہاں پر شیطان کے ذکر کی، ابلیس کے ذکر کی، اور ظاہر ہی اس کی جماعت کا یہی مشن ہے، فریب کاری کرنا، دھوکہ دینا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ کو سچ کے روپ میں پیش کرنا، بدی کو نیکی کی شکل میں پیش کرنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، اور ان تمام کا مقصد یہ کہ اس انسان کو ذلیل کیا جائے۔ تو تذلیل انسانیت یہ شیطان اور اس کی جماعت کا بنیادی مشن ہے۔